چاہیے وہ سیکھیں گے۔ بڑی راتیں ہے، شب قدر ہمیں ڈھونڈنا ہے یہ آخری عشرے میں، تو ہم اس رات کو جو طاق راتیں ہوتی ہیں اس میں جب جاگتے تو یہ نماز پڑھی جاتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، معمول ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو آئیے انشاءاللہ عز و جل اسے مدنی پنج سورہ جو ہے اس میں اس کی تفصیل جو لکھی ہوئی ہے اس سے چند چیزیں میں پڑھ کے سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں آپ سمجھ لیں، پورا اول تا آخر سنیے گا تو آپ کو اس کے بارے میں صحیح سمجھ میں آئے گا۔ پہلے تو آپ اس کی فضیلت سماعت فرمائیں۔ اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے۔ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز ایک بار پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے صلاۃ التسبیح، یہ تسبیح کی نماز، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو ہی، تو صلاۃ التسبیح جو ہے ہر روز پڑھیے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھ لیجئے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ ہم اس نماز کو پڑھیں۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھیں گے، اس کی نیت کیا ہوگی۔ تو یہ نفل نماز ہوتی ہے، تو نیت کی میں نے 4 رکعت نفل نماز تسبیح کی، اور اس نیت کے ساتھ میں آپ کو یہ نماز ادا کرنی ہے۔ اب نماز کے اندر کیا ڈفرینس ہے دوسری نمازوں میں اور صلاۃ التسبیح میں، کیا ڈفرینس ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ایک تسبیح خاص پڑھی جاتی ہے، وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ لوگ میرے ساتھ میں دوہرا لیجئے گا اور اس کو یاد کر لیجئے گا تو انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ تو ہم نے یہ 4 کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات جب آپ پڑھو گے تو یہ ایک بار مانا جائے گا۔ اس کا ٹوٹل جو ہے ہمیں ہر رکعت میں 75 ٹائمز 75 مرتبہ ہم کو یہ ہر رکعت میں پڑھنا ہے، اور ٹوٹل 75 2 رکعت میں 150 ہو گیا، اور پوری نماز میں یہ 300 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اب کب پڑھنا ہے، کیسا پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسے آپ نے 4 رکعت کی نیت کی، اس کے فوراً بعد جو ہے آپ نے جیسے نیت باندھی تو ہم جیسا ثنا پڑھتے ہیں، آپ ثنا پڑھ لیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ فوراً جو ہے یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کتنی بار پڑھیں گے؟ 15 مرتبہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک ہوا۔ دوسرا واپس سے پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 2 بار ہو گیا۔ تو ایسا 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو گنتی یاد کیسا ہوگی؟ تو آپ ایسا کر کے نہیں گن سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح اگر مثال کے طور پہ ہاتھ باندھا ہے، میں آپ کو ابھی تھوڑا سا اوپر کر کے بتا رہا ہوں، تو اب آپ جب پڑھیں گے تو آپ نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ ایک اس کو دبائیے اس کو، یہ انگلی کو، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک۔ پھر جب دوسری بار پڑھیں گے تو پھر اس کو دبائیے، پھر تیسری بار پڑھیں گے تو اس کو دبائیے، چوتھی بار پڑھیں گے اس کو دبائیے۔ تو اس سے آپ کو گنتی کرنے میں آسانی ہوگی، سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کتنی مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد میں پھر تعوذ تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جو کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں کوئی بھی ایک سورہ پڑھیے، آپ چاہیں تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد صرف اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو دوسری سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے پھر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد میں کوئی بھی سورہ پڑھ لی، اس کے بعد میں جو ہے آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے، اب فوراً رکوع میں نہیں جانا ہے، پھر سے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک بار ہو گیا، اس طرح 10 بار پڑھنی ہے۔ تو پہلے آپ نے 15 پڑھی تھی شروع میں، پھر آپ نے 10 پڑھے،
تو یہ ہو گئی 25۔ اب پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیحات مکمل کرنے کے بعد میں یعنی سبحان ربی العظیم پڑھ لی ہے، اس کے بعد میں واپس سے آپ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ جنہیں سبحان ربی العظیم صحیح سے مخرج کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا وہ سبحان ربی الکریم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تسبیح ہونے کے بعد میں رکوع کے اندر ہی 10 مرتبہ آپ کو 10 مرتبہ واپس یہی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس کے بعد میں یہ ہو گئی 35 ٹائمز۔ پھر آپ رکوع سے کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب اس میں بھی واپس سے آپ جب کھڑے ہو گئے تو اس پوزیشن میں بھی آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد میں جب آپ نے ٹوٹل ہو گئی، پہلے آپ نے 15 پڑھی تھی، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار پڑھی، پھر رکوع میں 10 بار پڑھیں اور پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھیں، ٹوٹل ہو گئی 45 ٹائمز۔ اب آپ جائیں سجدے کے اندر، جب سجدے میں جائیں گے تو پھر آپ جو ہے 10 مرتبہ یہی پہلے آپ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد میں آپ 10 بار پھر سے یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 10 بار پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدے سے جب دوبارہ اٹھتے ہیں یعنی جس کو جلسہ کہتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب سر اٹھا لیں، آپ سجدے سے سر اٹھا لیں تو پھر اور دونوں سجدوں کے درمیان جس کو جلسہ کہتے ہیں اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے آپ، یعنی آپ سجدے میں بھی 10 بار پڑھیں گے، سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھیں گے تب بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو یعنی جب سجدے میں سے اٹھ کے بیٹھ گئے تو اس کے بعد واپس یہ تسبیح 10 بار پڑھ لیجئے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد میں دوبارہ آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ تو اس طرح یہ 75 ٹائمز ہو گیا۔ تو 75 ٹائمز کیسا ہو گیا، ہم گن لیتے ہیں واپس سے، تھوڑا سا ریکلیکٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے جب نماز شروع کیے تھے تو نماز شروع کرنے میں ہر نماز میں خالی پہلی رکعت میں ثنا پڑھا جاتا ہے، تو ثنا کے بعد میں آپ کو یہ تسبیح پڑھنا ہے، تو آپ نے 15 بار پڑھ لی ہے۔ پھر اس کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے پڑھ لی ہے، 25 بار ہو گیا۔ پھر رکوع میں گئے 10 بار پڑھیں، 35 ٹائمز ہو گیا۔ رکوع سے اٹھیں 10 بار پڑھیں، 45 ٹائمز ہو گیا۔ سجدے میں پڑھیں 55 ٹائمز ہوا، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر پڑھیں تو 65 ٹائمز ہو گیا۔ پھر سجدے میں گئے 75 ٹائمز ہو گیا۔ اسی طرح جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر رکعت میں ایک ہی بات یاد رکھیں، سمپل، کہ شروع میں 15 بار اور رکعت ختم ہو گئی تو 10 بار، شروع میں 15 بار اور رکعت ختم ہو گئی تو 10 بار۔ پھر سے وہ چیز کو ریپیٹ کرنا ہے، رکوع میں 10 بار، رکوع سے کھڑے ہوئے تو 10 بار، سجدے میں 10 بار، پھر سجدے سے اٹھے 10 بار، پھر سجدے میں گئے 10 بار۔ تو یوں 75 150 ٹائمز ہو گئی۔ پھر آپ نے اتحیات پڑھی، اتحیات کے بعد میں کچھ بھی نہیں پڑھے، یعنی اتحیات کے بعد میں واپس یہ تسبیح نہیں پڑھنی ہے آپ کو، اتحیات کے بعد میں آپ کو یہ تسبیح نہیں پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد میں جو باقی کی جو 2 رکعت ہے ان 2 رکعتوں کے اندر بھی یہی معمول کہ شروع میں 15 بار پڑھیں گے، رکعت کے شروع میں 15 بار اور رکوع میں جانے سے پہلے 15 بار، اور اس کے بیچ میں وہی سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ میں کوئی بھی سورہ آپ ملا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو صرف اور صرف سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک اور میں اس میں آپ کو بات بتا دوں، چند چیزیں، کہ اگر آپ بھول گئے یعنی غلطی سے جو ہے آپ نے پہلے جب آپ نے کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے 15 پڑھے، یا پھر آپ نے بھول کر جو ہے 10 ہی پڑھے اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیے، تو آپ گھبرائیے گا نہیں، جو بعد میں 10 پڑھنے والے اس کو 15 کر دیجئے۔ اسی طرح آپ نے غلطی سے کبھی 9 پڑھ لی تو دوسری رکعت کے اندر اس کو 10 مکمل کر لیں۔ کبھی غلطی سے آپ نے ایک زیادہ پڑھ لی ہے تو جو آنے والی تسبیح ہے اس میں 10 کی جگہ 9 پڑھ لیں، لیکن پوری نماز میں 300 کا مینٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے، پوری تسبیح نماز کے اندر ہونی چاہیے 300۔ تو اب آپ کو یہ مسئلہ میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جنرلی ویسے سبحان ربی
a'la in sajda, do we say that as well along with 10 times this tasbih? You don't need to say it again and again. When you go into sajda, آپ جب سجدے میں جاتے ہو تو اس وقت سجدے کے اندر ہی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ ایک بار پڑھ لیے تو پھر 10 بار کنٹینیو یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جب واپس آپ دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں تب بھی آپ جو ہے دوبارہ سجدے میں جانے کے وقت بھی آپ وہی سبحان ربی الاعلیٰ کو پڑھو گے اور سبحان ربی الاعلیٰ جو 3 بار پڑھو گے اس کے بعد واپس یہ تسبیح پڑھو گے. تو جو نارمل تسبیحات نماز میں پڑھی جاتی ہے جیسا کہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے اور جن کو درست مخرج نہیں آتے دعا ادا کرنا نہیں آتا تو وہ سبحان ربی الکریم پڑھیں گے اور اس کے وہی 3 بار پڑھنے کے بعد میں آپ یہ تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. This is how you are going to recite, and in the entire namaz or 4 rakat you have to do it 75 times in each rakat. ہر رکعت کے اندر آپ کو جو ہے ہر رکعت کے اندر آپ کو یہ 75 ٹائمز پڑھنا ہے اور یہ بڑی پیاری نماز ہے. اتنا سکون ملتا ہے یقین مانیں. اللہ ہمیں واپس سے وہ دن نصیب فرمائے. ایک بہترین جو ہے ماحول ہوتا تھا کہ اسلامی بھائی سب باجماعت اس نماز کو پڑھ رہے ہوتے تھے. اللہ عز و جل ہمیں دوبارہ وہ ماحول نصیب فرمائے. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ صرف آپ اسے دیکھیے گا نہیں, اس کو اچھی نیتوں کے ساتھ آگے فارورڈ کریں تاکہ جو لوگ اس نماز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں انہیں بھی اس کے بارے میں پتہ چل جائیں. تو اچھا اگر کسی نے شروع میں ثنا پڑھ لیا, ثنا کے بعد عادتاً اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا, تب بھی وہ تسبیح جو ہے آگے ایڈجسٹ کر لیں, لیکن کوشش کریں کہ یاد رکھیں کہ جو طریقہ ہے اسی کے مطابق عمل کریں. جب شروع میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہر رکعت کے شروع میں ہم نے 15 بار پڑھنا ہے, لیکن خالی جو پہلی رکعت ہوگی کیونکہ اس میں ثنا ایکسٹرا پڑھا جاتا ہے تو پہلے ثنا پڑھیں گے پھر یہ تسبیح پڑھیں گے اور باقی ساری رکعتوں میں پہلے تسبیح پڑھیں گے. ہوپ آپ سب کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا صلاۃ التسبیح کا طریقہ. اگر ابھی بھی نہیں سمجھا ہے تو آپ مدنی پنج سورہ آپ گوگل میں ڈالیے. مدنی پنج سورہ مت لکھنا, مدنی پنج سورہ لکھنا. مدنی پنج سورہ میں نوافل نمازوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اسی کے اندر جو ہے صلاۃ التسبیح کا لکھا ہوا ہے. میں آپ کو اس کا پیج نمبر بتا دیتا ہوں, وہ 279 اور 278 اور 279 پر اس کا طریقہ موجود ہے. جو ہندی والی کتاب ہے اس کے اندر اردو میں بھی اسی طرح کا تقریباً پیج نمبر ہوگا. اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے, خوب دعائیں کریں. افطار کے بعد خصوصی طور پر دعائیں قبول ہوتی ہے, تو خاص طور پر افطار کے بعد سے مراد یعنی جب بندہ افطار کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے فوراً تو اس پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے, یعنی جب افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے, تو اس کو بالکل بھی مس نہ کریں. یہ خصوصی طور پر اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں الحمدللہ. تو اس وقت بہت زیادہ کورونا وائرس کی وبا وغیرہ جو پھیلی ہے اور معاشی جو نقصان ہوا ہے, اور اس میں کئی لوگ بیچارے جو سفر کر کے اپنے گاؤں جا رہے ہیں اور اس میں بیچارے پریشان ہیں, کئی لوگ موت کے شکار ہو گئے, سب یہ بہت معاملہ ڈسٹرب ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.